اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول میں ان کو کہہ رہا ہوں جن کو زیادہ دم ہے اس بات کا کہ ہم عاشق رسول ہیں، اگر ان کی نماز عام بندے کی چھٹ جائے تو کم گناہ ہے، جو زیادہ شور مچاتے ہیں ان کی چھٹ جائے تو یاد رکھنا زیادہ گناہ ہوگا۔ پنجابی میں تو کسی نے کہا نا، جنہاں دا عشق صادق ہے وہ قد فریاد کر دے ہن، جنہاں دا عشق صادق ہے وہ قد فریاد کر دے ہن، لباں تے مہر خاموشی ہے دلاں چ یاد کر دے۔ جن کا صادق ہے نا ان کا کردار بولے گا۔ اب ان کے مالک مکان کہیں گے کہ عبد الرحمن نے کبھی آنکھ اٹھا کے ہماری بیٹی کی طرف نہیں دیکھا، اس کا ہے 12 ربیع الاول کا دن، اس بندے کا ہے جس کی صداقت کی گواہی مشرکین دیں، وہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ کی صداقت کی گواہی کفار مکہ نے دی ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں تواریخ کو۔ جس مسلمان کو کوئی غیر مسلم بے ایمان کہہ دے، اس کا مطلب وہ ابھی مسلمان ہوا نہیں ہے، ابھی اس کے کردار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات داخل ہی نہیں ہوئے ہیں ابھی تک۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اس دنیا سے، اسی مہینے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اتنا رنج ہوا تھا حضرات صحابہ کو، ان سے بڑا تو کوئی عاشق نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک باغیچے میں کھجوریں توڑ رہا، کسی نے کہا بس آج تو قیامت آ گئی، رسول اللہ انتقال کر گئے، اپنے ہی خنجر سے دونوں آنکھیں نکال دی۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ بھلے تو ابھی نوجوان ہے، یہ تو نے کیا کر لیا؟ کہنے لگا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نہیں ہے تو پھر ابھی ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے؟ ان سے بڑا تو کوئی نہیں نہ ہوگا۔ حضرت بلال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، دمشق مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، فرمایا اب آزان دوں گا تو میرے آقا نظر ہی نہیں آئیں گے تو پھر آزان کیوں دوں؟ آج کا عاشق ان سے بڑا عاشق نہیں ہو سکتا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنے گھر بار قربان کر دیے۔ آج ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اپنی زندگی میں اتارنی ہے۔ اتاریں گے انشاءاللہ؟ اتاریں گے انشاءاللہ؟ ہاں، یہ زبان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، کئی لوگ مجھے کہتے ہیں ٹال رہے ہیں، میں نے کہا سنو، طاقتور آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہے، جھوٹ وہ بولتا ہے جو بزدل ہوتا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو عزت دار بنایا ہے، ڈرپوک آدمی جھوٹ بولتا ہے، طاقتور آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ محمد رسول اللہ نے ہمیں درس دیا ہے کہ سچائی کے اوپر قائم رہنا۔ ہمیں کیوں درس دیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے ہیں کہ جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں یہ بات کا عہد کرنا ہے کہ اب جھوٹ نہیں بولنا، اگر پہلے بولا ہے تو بے ایمانی نہیں کرنی ہے، بددیانتی نہیں کرنی ہے، آنکھوں کے ساتھ زنا نہیں کرنا ہے، اپنے ارادے پاک رکھنے، اپنے ارادے پاک رکھنے۔ میں نے بہت مرتبہ اس بات پہ تجربہ بھی کیا، آپ کو بھی بتا دوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک آنکھوں میں حیا پیدا نہیں ہوگی، آنکھوں میں حیا پیدا نہیں ہوگی، اور خیالات، جن خیالات کے ذریعے پروگرام بناتے ہو کہ فلاں کی بہن، فلاں کی ماں، فلاں کی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا بندہ، جب تک تنہائی پاک نہیں ہوگی بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ تنہائی پاک نہیں ہوگی بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ مجمع میں بیٹھ کے تو میں اور آپ جتنے مرضی اچھے مسلمان بنتے رہیں، جب تک ہماری آنکھوں میں شرم و حیا نہیں آئے گی دعائیں قبول نہیں ہو سکتی۔ وقت بھی ہو گیا ہے، آئندہ جمعے والے دن ہی 12 ربیع الاول کا دن ہے، جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آج کل بہت سے لوگ ڈرتے ہیں
12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے جی؟ 12 وفات کہا جاتا ہے پوری دنیا میں. اگر غیر مسلم اقوام نے کوئی طریقہ شروع کیا سڑکوں پر نکلنے کا، ہم بھی سوچے کہ ہم یہی کریں گے، تو اگر آج کسی کے پاس دولت آ گئی، 4 پیسے آ گئے، وہ سمجھے کہ میں اسلام کو تبدیل کر لوں گا، یہ ممکن نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے بھی 12 تاریخ کو. اس میں تو کچھ لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے، کچھ بڑے اماموں کا، امام ابو حنیفہ کا، احمد بن حنبل کا. کچھ کہتے ہیں میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کو تشریف لائے، کچھ کہتے ہیں 11 کو لائے، کچھ کہتے ہیں 12 کو. 3 باتیں. لیکن جس دن دنیا سے پردہ فرمایا، تمام امام متفق ہو کے کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. اس لیے نہ بہت ڈھول بجانے کا دن ہے، نہ تماشے کرنے کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو دہرانے کا دن ہے. اس وعدے کو دہرانے کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و وفا دہرانے کا دن ہے. اس لیے یہ کوشش کریں کہ ہم اس دن اس بات کے اوپر بالکل کامل رہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اس عہد و وفا پہ قائم رہیں کہ رسول اللہ نے کہا ماں اور باپ کا درجہ بلند ہے تو بلند ہے، وہ کم نہیں ہو سکتا. رسول اللہ نے کہا کہ اپنے دلوں کو پاک رکھو تو پاک رکھنا ہوگا. فرمایا جھوٹ سے دور رہو تو دور رہنا ہوگا. فرمایا دوسروں کی بہن بیٹیوں کے لیے نگاہیں جھکا لو تو جھکا کے رکھنی ہوگی. فرمایا کاروبار میں ایمانداری کرو تو ایمانداری کا وتیرہ اختیار کرنا ہوگا. فرمایا مظلوم کی مدد کرو، ظالم چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، مظلوم کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ تو مظلوم کی مدد ہمیں کرنی ہوگی انشاءاللہ تعالی.